کوئٹہ میں کولپور کے قریب پہاڑوں سے 6 افراد کی لاشیں برآمد، پولیس کا ایک بتانا ہے۔ ریسکیو اہلکار لاشوں کو کوئٹہ منتقل کر رہے ہیں۔ کولپور سے ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے، ریسکیو حکام کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ کولپور کے قریب پہاڑوں سے 6 افراد کی لاشیں برآمد، پولیس اور ریسکیو اہلکار لاشوں کو کوئٹہ منتقل کر رہے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں کھڑکوچہ کے قریب لیویز تھانے پر مسلح افراد کا حملہ، سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، تھانے پر مسلح افراد کا قبضہ ختم، ملزمان فرار ہو گئے۔ جی ہاں، آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ مسلح افراد نے تھانے میں متعدد گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ریکارڈ کو نظر آتش کر دیا۔ لیویز ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ تھانے کے قریب سے نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ کوئٹہ کولپور اور مچ کے درمیان ریلوے پل دھماکے سے تباہ، لیویز کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی ٹرینیں بند کر دی گئیں، ریلوے حکام کا ایسا بتانا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس بارے میں۔ کوئٹہ کولپور اور مچ کے درمیان ریلوے پل دھماکے سے تباہ ہو گیا، لیویز ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کا مؤثر جواب، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جوابی کارروائی میں 12 دہشت گرد جہنم حاصل، متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں نے 25 اور 26 اگست کی رات متعدد مقامات پر حملے کیے تھے۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے حملوں کا مؤثر جواب دیا گیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب صدر مملکت آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی موسیٰ میں مسافروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت۔ صدر مملکت نے کہا انسانیت سوز قتل میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت، کہا ملک میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی قطعاً قبول نہیں۔ موسی نقوی اور مریم نواز کی بھی مذمت۔ موسی نقوی نے کہا سفاکیت اور ظلم کی انتہا ہو گئی، دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے۔ موسیٰ خیل کے قریب دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، بلوچستان حکومت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی میں جاں بحق افراد کے لواح یقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ دہشت گرد اور سہولت کار عبرتناک انجام سے بچ نہیں پائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ موسیٰ خیل کے قریب دہشت گردوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا، بلوچستان حکومت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا پیچھا کرے گی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا چہلم عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ شہر شہر مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ شبیہ علم ذوالجناح اور تعزیہ برآمد، کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے 1 بجے برآمد ہوگا۔ جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے روٹ کے اطراف کی سڑکیں کنٹینر رکھ کر سیل، روٹ سے منسلک تمام گلیاں بند کی گئی ہیں۔ گرو مندر سے ٹاور تک ایم اے جناح روڈ بند، گرین لائن سروس بند، اورنج لائن معمول کے مطابق آپریشنل ہے۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس امام بارگاہ مومن آباد علمدار روڈ سے برآمد۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کراچی کے مختلف علاقوں میں موبائل سروس بند، نارتھ کراچی، نیو کراچی، ناظم آباد، لیاقت آباد میں نو سگنل، جہانگیر روڈ، پی آئی بی اور 3 ہٹی میں بھی موبائل فون سروس بند۔ 6000 سے زائد پولیس اور رینجرز کے اہلکار اور افسران تعینات، بلند عمارتوں پر پولیس کے نشانے باز بھی متعین۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور سمیت سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی سروس بند۔ سندھ بھر میں ریڈ الرٹ، جلوسوں کی فضائی نگرانی، موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی۔ لاہور میں سیف سٹی کیمروں سے جلوسوں کی مانیٹرنگ۔ محمد ہارون سے مزید تفصیل جانیں کہ اپڈیٹ کیجیے گا۔ ہارون، سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ امام حسین کے سلسلے میں آج شبی تابوت کا جو مرکزی جلوس ہے وہ الف شاہ ولی دیری دروازے سے اب سے کچھ دیر کے بعد برآمد ہوگا اور اپنے پھر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا شام کو کربلا گام شاہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا۔ اس وقت جو ہے جلوس ہے وہ برآمد ہو چکا ہوا ہے شاہ حویلی سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی موجود ہے۔ اندر آنے کے لیے سیکیورٹی کے جو خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دلی دروازے میں 4 پکٹ جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جو پولیس اہلکار چیک کرتے ہیں، اس کے بعد واک تھرو گیٹس ہیں، پھر یہاں پر عزادار بھی موجود ہیں جو یہاں چیک کرنے کے بعد جو ہے
زائرین کو اندر آنے دے رہے ہیں. چھوٹے بڑے مرد و خواتین تمام زائرین آج جہلم کے سلسلے میں جو ہے شبی تابوت کی زیارت کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں. راستے میں سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں ٹھنڈے پانی کی, کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے انتہائی زیادہ ہے, اور اس کی کمی کرنے کے لیے یہاں پر زائرین کی جانب سے جو ہے ٹھنڈے دودھ کی سبیلیں, اس کے علاوہ پانی کی سبیلیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں. پولیس کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. ایس پی حضرات جو ہے یہاں پر خود ڈیوٹی چیک کر رہے ہیں. جن اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں ان کو پوائنٹ جو دیے گئے ہیں اس کو باقاعدہ طور پر چیک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو لوگ اندر داخل ہونا چاہ رہے ہیں, جلوس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, ان کی بھی جو ہے خصوصی چیکنگ کی جا رہی ہے. خواتین کی چیکنگ کا علیحدہ انتظام کیا گیا, جبکہ مردوں کی چیکنگ کے لیے بھی جو ہے علیحدہ انتظامات کیے گئے. اس کے علاوہ جلوس جو ہے اپنے مقرر راستوں سے اب ہوتا ہوا شام کو کربلا گامے شاہ پہنچ کے اختتام پذیر ہوگا. جی بہت شکریہ ہارون اپڈیٹ کرنے کے لیے. اہم خبر لاہور میں حضرت داتا گنج بخش کے عرس کا آج آخری روز. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جی ہاں, لاہور میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کا آج آخری روز ہے. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. دہشت گردوں کا بلوچستان کے امن پر وار. موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم میں فائرنگ سے 23 افراد قتل ہو گئے. اسی بارے میں مزید بات کریں گے. ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. یہ حالیہ جو دہشت گردی کی لہر ہے, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ حالیہ جو دہشت گردی ہے اس سے پہلے بلوچستان میں جو دیگر تنظیم ہیں ان کا سیریز آف پولیٹیکل ایونٹس ہیں, پولیٹکس نام پر جو ایونٹس ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. آپ نے ان تمام صورتحال کو اسی طریقے سے اس کے ساتھ ملا کر دیکھنا ہوگا. جو واقعات گزشتہ رات سے اب تک پیش آئے ہیں اس میں عام شہریوں کو شناخت کی بنیاد پر قتل کیا گیا, اور یہ دہشت گردی کا ایسا واقعہ ہے جس کی مذمت کی جائے کم ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ بات واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہ صرف دہشت گردوں سے لڑنا ہے کہ ان کی جو لیجٹمیٹ پولیٹیکل وائسز ہیں یا جو وہ انسانی حقوق کے چیمپئنز ہیں جنہیں ہمیشہ بہت سی چیزوں پہ ہمت یاد آتی ہیں, لیکن 50 لوگوں کے قتل پر ان کی خاموشی سوالیہ نشان. ٹھیک ہے شاہد رند صاحب, یہ بتائے گا کہ اب اس کے بعد سیکیورٹی معاملات ہیں ان کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ساری صورتحال کے بعد لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ میٹنگ ہو چکی ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت, جس میں اہم فیصلے لیے گئے. اور اس وقت چونکہ ایک سرچ آپریشن ان علاقوں میں جہاں پر یہ کارروائیاں ہوئی ہیں وہاں جاری ہے. سرچ آپریشن کے کنکلیوڈ ہوتے ہی جو ہے صورتحال مزید کلیئر ہوگی اور اس کے بعد جو آئندہ کا عمل ہے اس پر کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ بلوچستان شاہد رند صاحب بہت شکریہ. خیرپور میرٹھ سے تعلق رکھنے والی سولنگی برادری کے افراد نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین سے خطاب میں اجمل سولنگی ایڈوکیٹ نے کہا مخالف قبیلے کے جرائم پیشہ عناصر سولنگی برادری کے تعلیم یافتہ افراد کو قتل کر رہے ہیں. یومیہ بنیادوں پر سولنگی برادری کے افراد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایس ایس پی ڈی آئی جی سکھا ڈویژن نے ابھی تک اس پر کوئی کارروائی نہیں کی اور ایک بھی قتل کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی. ان کا کہنا تھا اگر سندھ حکومت نے 24 گھنٹے میں قتل و غارت کا سلسلہ نہ روکا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا جائے گا. ایک سال میں بجلی کی قیمتیں کافی حد تک کم ہو جائیں گی. شعبہ توانائی میں اصلاحات لا رہے ہیں وزیر توانائی اویس لغاری کی نیوز کانفرنس. کہا پری پیڈ میٹرز پر کام کر رہے ہیں, لوگ جب چاہیں بل ادا کر سکیں گے. حکومت پنجاب کا بجلی کا ریلیف عوام تک پہنچائیں گے. بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں. وزارت توانائی کی ہیلپ لائن پر صارفین کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا. میٹرز لوگ جب مرضی چاہیں مہینے کے جس حصے کے اندر وہ اپنا بل ادا کر سکیں, قسطوں کے اندر ادا کر سکیں, ایڈوانس میں ادا کر سکیں. جب میٹر اتنی بجلی استعمال کر لے تو بن جائے گا. دوسری ایک جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ حکومت پنجاب نے اپنے ہی انیشیٹو کے اوپر خود ہمت کر کے اور 200 سے 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو 14 روپے فی یونٹ جو تقریباً 30% بجلی کی قیمت کی بنتی ہے اس کا ایک ریلیف کیا ہے حکومت پنجاب نے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارا ادارہ اس اتنی بڑی رعایت کو کسی بھی صورت میں غلط طریقے سے استعمال کر کے صارفین کو اس کے پورے حقوق نہ پہنچانے کی غلطی نہ کرے. یوٹیلیٹی سٹورز کے ممکنہ بندش کے فیصلے سے متعلق ملازمین سراپا احتجاج. اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز ہیڈ کوارٹر کے باہر دھرنا دے دیا.
मुलाजमिन की बड़ी तादाद मौजूद, नारेबाजी, हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से मुतालिक फैसला वापस लेने का मुतालिबा किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश के फैसले से मुतालिक मुलाजमिन सरापा एहतजाज हैं। मौसम के बारे में आपको बताते हैं, बारिशों का सिस्टम मशरकी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। कराची में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत पर मौजूद मानसून हवाओं का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। ताकतवर सिस्टम डीप डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर चुका। कराची में आज हल्की, देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिश मुतवक्के। बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से 31 अगस्त तक बरकरार रह सकता है। माहीगीर खुले समंदर में मछली के शिकार पर जाने से गुरेज करें। काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के ख़त्म। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमास और इसराइल ने सालिसों की मुताबिक तजावीज़ से इत्तफाक नहीं किया। हमास का कहना है जंग बंदी मुआहदे फौरी करवाने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलीवान ने कहा कि गजा में जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए अमरीका अब भी काहिरा में कोशिश कर रहा है। गाज़ा में इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ही ख़त्म हो गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और ईरानी हम मनसब के दरमियान टेलीफोन पर भी राब्ता हुआ है। काहिरा में हमास इसराइल जंग बंदी मुज़ाकरात किसी मुआहदे के बगैर ही ख़त्म हो गए। मिस्री सिक्योरिटी ज़राए का कहना है हमास और इसराइल ने सालिसों की मुतअद्दिद तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं किया। हमास ने कहा जंग बंदी मुआहदा फौरी कराने की अमरीका की बातें गलत और इंतखाबी मकासद के लिए हैं। वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर ने कहा मुआहदे के लिए अब भी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमास चीफ याहिया अल सिनवार की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तलाश के लिए अमरीका और इसराइल के दरमियान टास्क फोर्स कायम कर दी गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका इसराइल जॉइंट इंटेलिजेंस फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है। ज़मीन में सरायत करने वाले रेडार्स का इस्तेमाल भी किया गया है। इसराइली इंटेलिजेंस को मालूम हुआ कि याहिया अल सिनवार 8 बजे का इब्रानी खबरनामा सुनते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जनवरी में इसराइल इस सुरंग तक पहुंचने में भी कामयाब हो गया जहां याहिया अल सिनवार क़याम पज़ीर थे। ताहम छापे से चंद लम्हे पहले याहिया अल सिनवार वहां से चले गए। ये सब इतना जल्दी हुआ कि याहिया अल सिनवार $10 लाख सुरंग में छोड़ गए। बाज़ अखबारात के मुताबिक इसराइली फ़ौजियों के सुरंग में पहुंचने पर याहिया अल सिनवार तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी कॉफ़ी अभी गर्म ही थी। उधर स्वीडन में इसराइली सिफारत खाने के सामने और डबलिन में मुजाहरे हुए जिनके शुरका ने इसराइल के बॉयकॉट का मुतालबा किया। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल क्लिफ्टन राजी रेफरेंस से बरी। नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का फैसला बरकरार है। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा PTI ने मुझ पर केस बनाया जो झूठा साबित हुआ। जो कि करप्शन डील करने का इदारा है, तो मुझे इतनी शर्म थी, मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं जो कि मेरा जिसके ऊपर दुश्मन भी मेरे दौर का मुझ पर मेरे हराम कमाने चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मैंने 30,000 करोड़ रुपए अपने हाथ से खर्च करके पूरे कराची की ज़मीनें, प्लॉट, शादी हॉल, पेट्रोल पंप की ज़मीनें, ये सब कुछ का सारी चीज़ों का इख्तियार होने के बावजूद एक गज मेरे पास ज़मीन नहीं है। मैंने अपने बच्चों को एक नवाला हराम नहीं खिलाया, लेकिन मुझे 5 सालों तक इस कोर्ट में, इस पाकिस्तान की इस रियासत के इस निज़ाम में सियासी तौर पर बनाए हुए तहरीक इंसाफ के ज़माने में 2019 में मुझ पर ये केस बना है, 2019 में, और मैं 5 सालों के बाद आज अदालत कह रही कि नहीं, ये केस ही नहीं है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नज़र।